بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کا نام میں آپ کے سامنے لینے لگا ہوں۔ بدر الدین عینی، علامہ بدر الدین عینی، بہت بڑا نام۔ بخاری کی کم و بیش 18 جلدوں پر آپ نے شرح لکھی، اور عربی زبان میں آپ نے بخاری شریف کی وہ شرح لکھی کہ آپ کے بعد آج تک علم حدیث کی ایسی خدمت کوئی نہیں کر سکا جیسی خدمت علامہ بدر الدین عینی نے کی ہے، کہ ابن حجر مکی جیسا آدمی جو اپنے دور کا بہت بڑا محدث رہا ہے، وہ جب آپ کی عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کو دیکھتے تھے تو وہ دیکھ کر کہتے تھے بدر الدین عینی واقعی اللہ تعالیٰ نے تجھے علم حدیث کا کمال عطا فرمایا۔ اور یہ کوئی ابن حجر مکی کوئی چھوٹے آدمی نہیں ہے، ابن حجر مکی یہ خود بخاری کے شارح ہیں، انہوں نے بھی عربی زبان میں بخاری کی شرح لکھی، فتح الباری شرح صحیح بخاری۔ اب اتنے بڑے بڑے محدثین اپنے دور کے، میں اگر آپ کو ان کے حوالے دوں، آئندہ میں آپ کو آئندہ جمعہ کی جو ہماری گفتگو ہوگی اس میں آپ کو یہ حوالے دوں گا، کثرت سے آپ کو حوالے دوں گا، تیزی سے حوالے دیتے دیتے اپنی گفتگو کو آئندہ جمعہ آگے بڑھاؤں گا۔ آج تو میں نے ایک بنیادی طور پہ ایک مقدمہ قائم کیا ہے، اس میں سے آپ کو ایک نمونہ پیش کر رہا ہوں کہ بدر الدین عینی بخاری شریف کی جو حدیث ہے، حدیث نمبر 105، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے حفظت من رسول اللہ وعاءین من العلم، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ آج جو لوگ جو ہے اولیاء کے علوم پر اعتراض کرتے ہیں، ان کو تو بخاری دیکھ کر پڑھنا نہیں آتی، الحمدللہ فقیر آپ کے سامنے بیٹھ کر بخاری کو زبانی سناتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حفظت من رسول اللہ وعاءین من العلم، کہ میں نے رسول اللہ سے علم کے 2 حصے حاصل کیے، ایک حصہ میں نے تمہارے سامنے ظاہر کر دیا ہے، اور اگر ایک حصہ میں تمہارے سامنے ظاہر کروں تو تم میری گردن اڑا دو۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے بدر الدین عینی نے لکھا، آپ نے فرمایا وہ جو حصہ حضرت ابو ہریرہ نے ظاہر نہیں کیا، وہ حصہ اللہ نے نبی پاک کی امت کے اولیاء کے سینے کے اندر محفوظ رکھا ہے۔ اونچا بولیں گے سبحان اللہ۔ ابھی اگلی بات بتاؤں گا تو آپ کے مشام جان معطر ہوں گے، وقت ختم ہو گیا۔ علامہ بدر الدین عینی بخاری کا جو شارح ہے، اور جن لوگوں نے حضرت اولیاء کرام کے علوم پر جو اعتراض کرتے ہیں، ان کی زبان جن کی تھکتی نہیں ہے، وہ بھی بدر الدین عینی کو مانتے ہیں۔ وہ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کے اندر اس بات کو لکھتے، اتنا بڑا محدث بدر الدین عینی لکھتے ہیں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ یہ علم پڑھنے سے نہیں آتا، یہ علم مدرسوں میں جانے سے نہیں آتا، یہ علم اسکول کالج یونیورسٹی میں جاتے ہوئے نہیں آتا، یہ علم اللہ کے ولیوں کی صحبت سے آتا ہے۔ جو اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اگلی بات سنیں، کہتے ہیں جو اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اللہ کے ولی کی نگاہ ان پر پڑتی رہتی ہے، اللہ نے اپنے ولی کی نگاہ میں وہ طاقت رکھی ہے کہ وہ جو علم کا دوسرا حصہ جو مشکات نبوت سے پھوٹا ہے، وہ اللہ ان کے سینے کے اندر بھی منتقل کر دیتا ہے۔ یہ بابوں کی باتیں مجھے بتاؤ، اب یہ جو 2 ٹکے کے لونڈے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بابوں کی باتیں ہیں، ان سے اگر سوال کیا جائے کہ یہ بڑے بڑے محدثین جو ہیں، امام شافعی، آخری بات سن لو، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ اور امام احمد بن حنبل، بڑے بڑے صوفیاء اپنے دور کے، ان کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے اور جا کر بیٹھتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ اتنی کثرت سے یہ اولیاء کی بارگاہ، یہ صوفی لوگ ہیں، آپ ان کی بارگاہ میں کیوں ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں؟ امام شافعی سے بڑا محدث کسی ماں نے پیدا نہیں کیا، امام احمد بن حنبل سے بڑا محدث کسی ماں نے پیدا نہیں کیا، جن کو لاکھوں لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ امام بخاری کے بھی استادوں کے استادوں کے استادوں کے استادوں کے استادوں کے استاد ہیں، بولے نا سبحان اللہ۔ علم کی بات سن کر بھی سبحان اللہ بول دیے کرے، واقعہ سننے کے علاوہ۔
امام احمد بن حنبل سرکار اور امام شافعی جس سے بڑا لغت عرب کا ماہر نہ آپ کے زمانے میں کوئی تھا اور نہ آپ کے زمانے کے بعد کوئی آئے گا، اور علم حدیث امام شافعی کا سب مانتے ہیں، چاہے مالکی ہو، چاہے حنبلی ہو، چاہے حنفی ہو، چاہے کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو۔ امام شافعی کی کتاب الام پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ نے امام شافعی کو علم حدیث کے اندر کتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ وردہ ورنہ صوفیہ کی صحبت میں جا جا کے دو زانوں ہو کر بیٹھا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل جو ہے وہ صوفیہ کی صحبت میں جا جا کر دو زانوں ہو کر بیٹھا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل بشر حافی کے پیچھے پیچھے بھاگا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا یہ آپ صوفیوں کی صحبت میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جس خدا کو ہم مانتے ہیں اس خدا کو یہ لوگ جانتے ہیں۔ مسئلہ سمجھ آیا آپ کو؟ جس کو ہم مانتے ہیں اس کو یہ جانتے ہیں۔ جس خدا کی شریعت کا ہم درس دیتے ہیں اس خدا کی شریعت کا نور ان کے سینوں کے اندر ہے۔ جس نبی کی طریقت کا ہم درس دیتے ہیں اس نبی کی طریقت کا نور ان کے سینوں کے اندر ہے۔ بولتے جائے سبحان اللہ۔ جس نبی کی حقیقت کا نور ہم لوگوں تک وہ علم پہنچاتے ہیں اس علم کا نور ان کے سینوں کے اندر ہے۔ اور جس نبی کی صبح شام دن رات ہم باتیں کرتے ہیں، ہم جو کہتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی، بولو نا سبحان اللہ، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ ہمارا جس نبی کی صبح شام ہم باتیں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ جس نبی کی ہم صبح شام باتیں کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ امام شافعی نے دو ٹوک جواب دیا، امام احمد بن حنبل نے دو ٹوک جواب دیا۔ فرمایا محدث ہم بڑے بڑے ہیں لیکن ہم جس نبی کی صبح شام باتیں پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، ہم نبی کی باتیں پڑھتے ہیں، یہ صبح شام نبی کو دیکھتے ہیں۔ اب یہ بات کرنا آسان ہے؟ بابوں کا خدا ہو رہا ہے، کتابوں کا خدا، اور یہ بات کرنا آسان ہے؟ یہ بات صرف ایک کمرے کے اندر بیٹھ کر کرنا آسان ہے۔ اہل سنت کے جو صحیح ترجمان ہیں ان کے سامنے یہ بات کرنا آسان نہیں ہے۔ اور پھر جو خاص کر کے سیدی اعلیٰ حضرت کے جو ترجمان ہیں، مسلک رضا کے جو ترجمان ہیں، ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب تک احمد رضا کا ماننے والا ایک چھوٹا سا بچہ بھی زندہ ہے نا، بولو نا سبحان اللہ۔ یار ہماری تو بات ہی چھوڑو نا، ہم تو تمہارے اوپر زمین تنگ کریں گے، زمین تنگ ہوگی تمہارے اوپر، تمہیں زمین میں جگہ ڈھونڈو گے تمہیں جگہ نہیں ملے گی۔ لیکن احمد رضا کا ایک چھوٹا سا ماننے والا بھی بچہ بھی اگر زندہ ہے اور اگر تم نے کوئی بات مسلک رضا کے خلاف کی ہے، یاد رکھنا ہم تمہیں مسلک رضا کے خلاف نہیں بولنے دیں گے۔ ہمارا وہ بچہ بھی تمہاری زبان کو گدی سے کھینچ کے باہر نکال کے بولے گا اور وہ تمہیں تھپڑ لگا کے بولے گا، وہ کہے گا یہ جو تھپڑ جس کی آواز تجھے آئی ہے نا یہ رضا کے نیزے کی مار ہے۔ یہ جو تھپڑ گونجا ہے نا، تھپڑ جب گونجتا ہے، آج ہمارے بھی کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے، وہ کہتے ہیں یہ کیا شاہ صاحب رضا 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 کرتے رہتے ہیں، ہر وقت اعلیٰ حضرت کا نام لیتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا تمہاری غلط فہمی ہے مولوی صاحب، ہم نے اعلیٰ حضرت کا نام ایسے نہیں لیا، ہم نے اعلیٰ حضرت کو اپنا امام ایسے نہیں بنایا۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ غوث اعظم کا منظور نظر ہے، ہم جانتے ہیں وہ خواجہ صاحب کا منظور نظر ہے، ہم جانتے ہیں وہ نبی پاک کا منظور نظر ہے، ہم جانتے ہیں وہ علی پاک کا منظور نظر ہے، ہم جانتے ہیں وہ امام حسن پاک کا منظور نظر ہے، امام حسین پاک کا منظور نظر ہے، امام حسن پاک کا مولا علی پاک کا منظور نظر ہے، صدیق اکبر پاک کا منظور نظر ہے۔ تم غلط فہمی پر ہو کہ اگر تم مسلک رضا پر حملہ کرو گے تو ہم تمہیں ایسے ننگا ناچ ناچنے دیں گے۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے کہ اگر اس پاکستان کے اندر
کوئی بھی مسلک رضا کے خلاف بولے گا تو ہم کھڑے ہو کر جو علمی تماچہ اس کو ماریں گے، اس تماچے سے جو آواز آئے گی، اس گونج کی جو آواز آئے گی، پھر ہم اسے کہیں گے کہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے۔ وہ جو زوردار آواز ہوگی نا تماچے کی، اس کا نام ہم رکھیں گے یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، کہ یہ وار غار سے پار۔ واخر دعوایا ان الحمدللہ۔